کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان سے پہلے اس زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی یہ دنیا خالی تھی، یا یہاں پہلے ہی ایک ایسی مخلوق آباد تھی جو طاقتور بھی تھی اور خطرناک بھی؟ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر انسان نہیں تھا، لیکن جنگیں تھیں، فساد تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اور انہی مخلوقات کے درمیان ایک ایسا کردار بھی موجود تھا جو عبادت میں سب سے آگے تھا۔ وہ جھکتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اللہ کا قرب حاصل کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک حکم آیا، صرف ایک حکم، اور وہی عبادت گزار ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا ابلیس ہمیشہ سے برا تھا، یا کبھی وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا؟ آج ہم پردہ اٹھائیں گے ایک ایسی حقیقت سے جو آپ کے ایمان اور سوچ دونوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اے پوری دنیا کے مالک، مجھے وقت مقرر تک مہلت دے تاکہ میں تیرے انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا سکوں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب زمین انسان سے بالکل خالی تھی؟ زمین پر انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن زمین خالی ہونے کے باوجود وہاں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، وہاں خون بہتا رہتا تھا۔ وہ جنگیں کیوں ہوتی تھیں اور کن کے درمیان ہوتی تھیں؟ ان جنگوں کا تعلق کسی انسان سے نہیں تھا، یہ جنگیں جنات کے درمیان میں ہوتی تھیں۔ تب انسان کا وجود زمین پر بالکل بھی نہیں تھا، تب صرف زمین پر جنات ہوتے تھے۔ اور انہی جنات اور ان کی جنگوں کے درمیان ایک کردار ایسا بھی تھا جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہی کردار زمین کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ وہ کردار کون تھا؟ وہ کردار تھا ابلیس، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ وہ کبھی اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک مخلوق کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے غرور کے انجام کی۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان سے پہلے بھی زمین آباد تھی۔ وہاں ایک مخلوق رہتی تھی جس کو جنات کہتے تھے۔ اور انہی جنات میں ایک ابلیس بھی تھا۔ یہ کہانی ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے جہاں عبادت بھی تھی لیکن فساد بھی تھا۔ جہاں ایک مخلوق نے زمین کو تباہ و برباد کیا اور ایک نے عبادت کے ذریعے بلندی کی وہ منزل حاصل کی جو کوئی بھی نہ کر سکا۔ اور پھر اسی دوران اللہ کا ایک حکم آیا اور اس حکم نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ زمین انسان سے پہلے بھی آباد تھی، یہاں پر صرف جنات رہتے تھے، جنات جن کو آگ سے بنایا گیا تھا۔ شروع میں یہ جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں فساد شروع ہو گیا۔ وہ گروپوں میں بٹ گئے اور زمین جنگوں کا میدان بن گئی، خون بہنے لگا، ظلم عام ہو گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب ایک جن باقی سب سے مختلف تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ کچھ روایات میں اس کا نام عزازیل ذکر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اسے ابلیس ہی کہتے ہیں۔ وہ عبادت گزار تھا، وہ فساد سے بہت دور تھا، اور یہی چیز اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ جنات کے درمیان جنگیں بہت بڑھتی گئیں۔ جنات کا ہر قبیلہ طاقت چاہتا تھا۔ زمین پر فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اترو۔ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور انہوں نے جنات کے باغیوں کو شکست دی۔
روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے جنات مارے گئے اور باقی کو دور دراز علاقوں میں قید کر دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابلیس بھی ان لشکروں کے ساتھ تھا اور اس نے فساد کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ یہ اس کی اطاعت اور نیکی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اسی وجہ سے اس کا مقام بلند ہوتا گیا اور وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اب ابلیس ایک عام جن نہیں رہا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، ان کے ساتھ عبادت کرنے لگا، ہر وقت سجدہ، ہر وقت ذکر۔ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اسے خاص مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن ایک چیز تھی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، دل کے اندر چھپی ہوئی چنگاڑی۔ وہ چنگاری غرور کی چنگاری تھی۔ یہ وہ بیماری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال جنات کے ماضی کی وجہ سے تھا۔ اے ہمارے مالک، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، انہیں علم دیا گیا اور فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ابلیس کے دل میں چھپی آگ بھڑکنے لگی۔ یہ انسان مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے اور جنات حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے جھک گئے لیکن ایک کھڑا رہا، وہ تھا ابلیس۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں حقیقت سامنے آئی۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ وہی غرور تھا، یہ وہی تکبر تھا، یہ وہی بیماری تھی جس نے پہلے جنات کو تباہ کیا تھا۔ اور اب اسی غرور اور اسی تکبر نے ایک عبادت گزار کو شیطان بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور قسم کھائی، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ اعلان تھا انسان کے سب سے بڑے دشمن کا۔ میں قسم کھاتا ہوں، قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج کی حقیقت ہے۔ جنات کا فساد اور ابلیس کا غرور دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں۔ اختیار اگر اللہ کی اطاعت میں نہ ہو تو تباہی لاتا ہے، اور عبادت اگر عاجزی کے بغیر ہو تو وہ بھی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ ابلیس جانتا تھا اور پہچانتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، پھر بھی گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود کو بڑا سمجھا۔ آج ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ ہم بھی اس راستے پر تو نہیں؟ اگر ہم نے عاجزی نہ اپنائی تو انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ کہانی ایک وارننگ ہے، ایک موقع ہے کہ ہم سیکھیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔